بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وضو سے متعلق ایک سوال ہے۔ بھائی نے دریافت کیا ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا بھول جائے تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ اسی طرح آگے انہوں نے دوسرا سوال لکھا ہوا ہے، وضو ہی کے متعلق کہتے ہیں کہ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جب وضو سے فارغ ہوتے ہیں تو آسمان کی طرف چہرہ کر کے کلمے کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں۔ اس بارے میں بھی بتلا دی۔ دراصل پہلی بات جو بھائی نے دریافت کی ہے، وضو سے پہلے اگر کوئی بسم اللہ کہنا بھول جائے تو اس تعلق سے کیا حکم ہے؟ یہی سوال، یہی بات شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کی گئی۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وضو سے پہلے بسم اللہ کہنا مستحب ہے، کیونکہ جو اس تعلق سے حدیث مروی ہے وہ ضعیف ہے، لیکن ہم نبی علیہ السلام کے عمومی عمل کو دیکھتے ہیں، آپ کی سنت کو دیکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام ہر بابرکت کام جو ہے وہ اللہ کا نام لے کر کیا کرتے تھے۔ تو شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا بھول جائے تو آخر میں یہ کہہ لے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کیونکہ یہ جو کلمات ہیں، یہ جو دعا ہے عند اللہ جل وعلا مقبول لکھی جا چکی ہے۔ اسی طرح بھائی نے جو دوسرا سوال لکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد کلمے کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، یاد رکھیں، وضو کے بعد یہ دعا پڑھنا جو ذکر ہوئی ہے، یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے جو شخص اچھا وضو کرے، یعنی سنت کے مطابق وضو کرے، پھر یہ دعا پڑھے، کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے مرضی جنت میں داخل ہو جائے۔ لیکن بھائی نے جو دریافت کیا ہے کہ لوگ آسمان کی طرف چہرہ کر کے کلمے کی انگلی سے اشارہ کر کے پھر یہ پڑھتے ہیں، تو ایسا کرنا نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے، آپ کی سنت سے بالکل ثابت نہیں ہے۔ آپ نارمل انداز میں کلمہ پڑھیے، جو دعا سکھلائی گئی ہے وہ پڑھیے، بغیر آسمان کی طرف چہرہ کیے، بغیر اشارہ کیے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع ہی میں ہمارے لیے عافیت ہے۔ اللہ جل وعلا کے ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے ہمارے رسول کے اسوے میں بہترین نمونہ ہے۔